بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ألم يروا كم أهلكنا کیوں نہیں دیکھتے کتنوں کو ہم ہلاک کیا من قبلہم ان سے پہلے من قرن مکناہم بہت ساری جماعتوں کو جو رہتے تھے فی الارض زمین میں ما لم نمکن لکم نہیں ہم نے طاقت دی تھی تمہارے لیے وہر ارسلنا السماء اور ہم نے برسایا آسمان سے علیہم مدرارا ان کے اوپر مسلسل بارش وجعلنا الانہار اور ہم نے بنائی نہریں تجری من تحتہم جو چلتی ہیں ان کے نیچے فاہلکناہم پھر ہم نے ہلاک کیا ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری جماعتیں ولو نزلنا علیک کتاب اور اگر ہم اتاریں آپ پر کتاب کو فی قرطاسین لکھی ہوئی کی شکل کے اندر کاغذوں میں ولو نزلنا علیک کتابا اور اگر ہم اتاریں آپ پر کتاب کو فی قرطاسین کاغذوں کی شکل میں فلمسوہ بیدہم البتہ وہ چھوئیں گے ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ لقال الذین کفروا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے مگر یہ واضح جادو اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانوں کو اور کافروں کو بہت طریقے سے سمجھایا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے یہ میری نعمتیں ہیں ان کی نہ قدری نہیں کرنی نہ شکری نہیں کرنی اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے میری ناشکری کرو گے میرے احکام کو نہیں مانو گے تم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے میری نافرمانی کی میری ناشکری کی میرے احکام سے منہ موڑا تو میں نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا ہے تم بھی اگر ایسے کرو گے تم بھی ہلاک و تباہ و برباد ہو جاؤ گے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض کہ کتنا بستیاں ایسے تھی کتنا جماعتیں ایسے تھی تم سے پہلے انہوں نے میری نافرمانی کی میری نہ قدری کی نہ شکری کی میرے احکام سے منہ موڑا تو ان کو میں نے ہلاک کر دیا کیسے ہلاک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں فکلا اخذنا بذنبہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا تھا کیا گناہ انہوں کے لیے کیا تھا پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عذاب نزل فرمائے تھے فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ایک قوم ایسی تھی کہ اللہ تبارک و اس کی نافرمانی کی اللہ کے احکام سے منہ موڑا وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی حضرت ہود علیہ السلام کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر تیز آندھی بھیج دی کہ ان کو پٹک پٹک کر زمین کے اوپر مارتے تھی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیجی کہ زمین کے اوپر لگتے تھے پھر مار جاتے ختم ہو جاتے تھے فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذت الصیحہ اور ایک قوم ایسی گزریا جو اللہ کی نافرمانی کی صالح علیہ السلام کی قوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا ایسی چیخ ماری کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے ایسی چیخ ماری حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور تڑپ تڑپ کر مر گئے ومنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذت الصیحہ ومنہم من اغرقنا اور ایسی قوم بھی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بھی پانی برسایا بارش برسائی زمین سے بھی پانی نکالا وہ پانی کے اندر غرق ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اوپر جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیج دیا سارے کے سارے پانی کے اندر غرق ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثالیں دے کر سمجھانا چاہتا ہے کافروں کو کہ تم بھی اس طرح کی نافرمانی کرو گے تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی پکڑے گا وارسلنا السماء علیہم مدرارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں دیکھو کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے تمہارے کھیتوں کو سنبھالتا ہے تمہیں پانی دیتا ہے کچھ تو علاقے ایسے ہیں
جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کا پانی بھی وہ جمع بارش سے کرتے ہیں اور پانی ان کو نہیں ملتا، تو بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں، نازل کرنے کے بعد پھر اس سے ندیاں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، تم اس سے آپ نے فائدہ اٹھاتے ہو۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ پھر ان لوگوں نے یہ نعمتیں بھی دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا، ان کو تباہ برباد کر دیا۔ پھر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم لے کر آگے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے احکام کو منہ موڑو گے، تو اللہ تبارک تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کے آئیں گے، دوسرے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو تمہاری بات کو بھی مانیں گے، جو اللہ کی بات کو مانیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم قرآن پاک کو، آپ کی کتاب کو اس وقت مانیں گے جب آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ کے پاس فرشتہ ہے، وہ اسی طرح کی کتاب وہ لکھی ہو جیسے ہمارے پاس قرآن ہے، اس طرح لکھا ہوا ہو، ایک دستے کے اندر محفوظ ہو، وہ آ کے آپ کو دے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے لگائیں کہ یہ واقعی قرآن پاک ہے، یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر میں نازل کر دوں کتاب لکھی ہوئی کاغذوں کے اندر موجود ہو، یہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لیں، اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑ لیں کہ یہ واقعی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پھر بھی یہ لوگ کہیں گے یہ جادوگر ہے، یہ تو جادوگر اس نے کیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے، آپ ان کے فرمائشوں کے اوپر نہ چلیں، بلکہ میری طرف سے جو احکام نازل ہوتے ہیں ان کو سمجھاتے رہیں۔ اگر سمجھدار ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے پاس ضد نہیں ہے، ایمان لے کے آئیں گے، آپ کی کتاب کو مانیں گے، میرے احکام کو مانیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، وگرنہ اگر لکھی ہوئی بھی کتاب ان کے پاس آگے تب یہ بات نہیں مانیں گے، تب یہ کہہ دیں گے یہ جادوگر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی سمجھاتے ہیں، نعمتیں یاد کروا کر، کبھی پہلے لوگوں کے ہلاکتیں جو ہیں ان کو ان کے واقعات بیان کر تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حکام کو منہ موڑ کے، وقت کی پیغمبر کی بات نہیں مان کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام کے مطابق اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے مطابق زندگی گزرنے والا بنائے۔